قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہوا کرو تو نماز کے قریب بھی مت جانا یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو. قرآن پاک کی اور شریعت کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس کے احکام میں کوئی مشکل پیدا نہیں کی گئی، بلکہ سہولت کو پیش نظر رکھا گیا. چنانچہ عربوں کے اندر شراب نوشی کا بہت زیادہ رواج تھا. جیسے ہمارے ہاں چائے پی جاتی ہے، بوتل پی جاتی ہے، اسی طرح شراب پینا ان کے ہاں عام معمول کی بات تھی. تو ان کی طبیعتوں میں یہ چیز رچی بسی تھی، اور جس چیز کا انسان عادی ہوتا ہے بسا اوقات اس کو چھوڑنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پر نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ لگ جاتا ہے اس کے لیے اس کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چنانچہ ہم اپنے ماحول میں، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شخص اس کام پہ لگ جاتا ہے تو پھر یہی اس کی موت کا سبب بنتا ہے، اس سے کبھی بھی وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بہرحال ان کے اندر بھی یہ چیز رائج تھی، تو شریعت نے بڑی تدریج کے ساتھ اس سے ان کو روکا. پہلے تو بتایا کہ اس کے اندر فوائد کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اگر نشہ کر چکے ہو، شراب پی چکے ہو، نشہ آ گیا ہے تو پھر نماز کے قریب نہ جایا کرو، یعنی نماز کے اوقات میں شراب نہ پیا کرو. تو بہت ساری طبیعتیں اسی حکم سے اس کو چھوڑ چکی تھیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ نماز میں رکاوٹ بنتی ہے، مانع ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس سے دور ہو گئے. اور اس کے بعد آگے جا کے پھر سورہ مائدہ میں باقاعدہ حکم آ گیا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے. شروع میں ہی ایک ہی مرتبہ بیک بارگی اس کی حرمت کا حکم نہیں اتارا گیا، بلکہ بڑی تدریج سے حکم کو اتارا گیا تاکہ رفتہ رفتہ طبیعتیں اس کو قبول کر لیں. چنانچہ جس وقت حکم حرمت کا آیا تو پھر اس کے بعد ایک قطرہ بھی صحابہ کرام کے حلق سے نہیں اترا، اسی وقت اس کو انڈیل دیا گیا. اور چونکہ اس وقت اس طرح سے پائپوں کا اور لائنوں کا رواج نہیں تھا، تو کچی زمینیں ہوتی تھیں، تو شراب انڈیلی گئی تو کئی ماہ تک جب بھی بارش آتی تھی تو زمین سے شراب کا اثر نمودار ہو جاتا تھا. اس حد تک شراب بہائی گئی. اور اس آیت کا شان نزول بھی واقعہ ہے صحابہ کرام کا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور اس امت کے تاجر ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے چند دوستوں کی دعوت کی، اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل اور شریک تھے. اور ان کا محلہ مسجد نبوی کے محلے کے ساتھ والا محلہ تھا. تو کھانا کھایا گیا، کھانے کے بعد پھر شراب پی گئی، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کی گئی. تو اہل محلہ نے، علاقے والوں نے درخواست کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے آئے ہوئے ہیں تو یہ نماز پڑھائیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. بعض میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی. تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی،
اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی غلطی اس میں واقع ہو گئی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اصل میں تو ایسے ہے، تو لا کو چھوڑ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیات اللہ رب العزت نے اتاری۔ زبان کوئی بھی ہو، جب لفظ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، اور قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں صرف معنی نہیں بدلتا بلکہ ایمان کا بھی کباڑہ ہو جاتا ہے، ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور معنی اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ بسا اوقات ایمان سے کفر کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی جملے کو لے لیں کہ ترجمہ اصل میں تو یہ بنتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو بتوں کی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو گویا کہ شرک سے انکار ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اگر درمیان سے لا کو ہٹا دیا جائے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، پہلے یہ ایمان کا جملہ ہے، اب یہ کفر کا جملہ بن جاتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو پہلے بتوں کی عبادت سے انکار تھا، اب بتوں کی عبادت کا اقرار ہو گیا، تو شرک کا جملہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ صحابہ کرام سے تو یہاں پر غلطی ہو گئی کیونکہ شراب کی حرمت ابھی اتری نہیں تھی، اور نشے کی وجہ سے انجانے میں یہ معاملہ ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں واقعات ہیں کہ یہود جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کے الفاظ میں تبدیلی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ راعینا کا معنی ہے رعایت کرنا۔ تو صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور یہود اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے تھے، عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے، راعی عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے، تو کھینچنے سے معنی یہ بن جاتا تھا، اور اتنا معمولی سا کھینچتے تھے کہ بسا اوقات فرق بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنا سا کھینچنے سے معنی یہ بن جاتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو پہلے آپ کی توقیر اور تعظیم کا جملہ تھا، اور عین کو تھوڑا سا کھینچا تو یہی آپ کی توہین کا جملہ بن گیا۔ تو قرآن پاک میں یہ فرق آتا ہے، اور پھر قرآن پاک نے لفظ ہی بدل دیا کہ آئندہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرو تو راعینا کا لفظ نہ استعمال کیا کرو بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو۔ اس میں اس طرح کا دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا بھی یہی ہے کہ ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، شفقت فرمائیے، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، تو انظرنا کہا کرو۔ اب یہ یہود یہ تو مکاری سے، ضد سے، ہٹ درمی سے، بغض سے ایسا کرتے تھے، اور ہم لوگ جہالت سے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا ہم نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے ہم معنوں کے اندر بے تحاشا تبدیلی کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر نماز کی حالت میں تمہیں اونگ آنے لگے تو تم کچھ دیر کے لیے سو جایا کرو، اور تاکہ تمہارے اوپر سے نیند کا اثر زائل ہو جائے، پھر نماز پڑھا کرو۔ اگر نماز کے اندر تمہیں اونگ آئے گی، نیند آئے گی، تو عین ممکن ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنے لیے دعا کرو، استغفار کرو، نماز کے اندر یہی ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں اپنے لیے، استغفار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے لیے دعا کرو، استغفار کرو، تم اپنے آپ کو گالیاں دینے لگو گے۔ گالیاں دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی،
جب لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو وہ دعا کا جملہ بد دعا کا جملہ بن سکتا ہے، استغفار کا جملہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے غلطی کی وجہ سے، لفظ کے اندر تبدیلی کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ اپنی جاہلیت سے، ناواقفیت سے قرآن پاک کے الفاظ، نماز کے الفاظ، ان میں بہت زیادہ تغیر اور تبدل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھیں، اور قرآن پاک میں ہی ہے کہ اے نبی، یہ جو لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں یہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں کرتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے تمہیں ان کو سلام کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سکھایا ہے کہ السلام علیکم کہا کرو، اور یہ لام کو درمیان سے حذف کر دیتے ہیں، سام علیکم کہتے ہیں۔ سلام علیکم کی بجائے سام علیکم کہتے ہیں۔ پہلے معنی سلامتی ہے کہ آپ کو سلامتی عطا ہو، اور سلامتی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی ہر طرح کی خیر عطا فرمائیں، دنیا میں بھی ہر قسم کے شرور سے محفوظ کریں اور آخرت میں بھی ہر قسم کے شرور سے محفوظ کریں۔ اور اگر لام کو درمیان سے گول کر دیا گیا تو مطلب یہ ہوگا کہ تم پر موت پڑے۔ اب کتنا معنی کے اندر تبدل اور تغیر ہو گیا۔ تو یہود یہاں پر بھی ایسا کرتے تھے، لیکن وہ مکاری سے جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، اور ہم لوگ انجانے میں ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ اکثر و بیشتر دیکھ لیں، ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے پورے واضح لفظوں کے ساتھ نہیں کرتے، السلام علیکم السلام علیکم، اور یہ لفظ عام طور پر ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر نشے کی حالت میں غلطی ہوئی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی کہ اگر نشے کا اثر ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، یعنی نماز کے اوقات میں نشہ نہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے الفاظ صحیح کریں اور اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اے ایمان والو، نہ تم نماز کے جس وقت تم نشے کی حالت میں ہوا کرو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔